راولپنڈی سے پیاری مریم ایک ٹک ٹاکر ہے جو کہ آج شہید ہو چکی ہے. میں شہید ان کو اس لیے بول رہا ہوں کہ بچے کی ڈیلیوری کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی. خطہ پوٹوہار کی واحد ٹک ٹاکر تھیں. یقین کریں کہ انہوں نے نہ اپنی کوئی جسامت دکھائی یا اس طرح کو ولگیرٹی نہیں تھی ان کے اندر. انہوں نے ایک ان کا ڈائلاگ وائرل ہوا تھا کہ او ماؤں دے بچے ہو. یہ وہاں سے جو ہے نا یہ وائرل ہوئی اور انہوں نے شہرت بہت ہی کم ہی ٹائم کے اندر شہرت کی بلندیوں کو چھوا. آج جنازے کے اندر جو المناک چیزیں دیکھنے کو ملی وہاں پر کافی سارے ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، میڈیا اور کافی سارے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. وہ سارے کے سارے بچوں کی طرح رو رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. بہت ہی افسوسناک خبر ہے. راولپنڈی سے پیاری مریم ایک ٹک ٹاکر ہے جو کہ آج شہید ہو چکی ہے. میں شہید ان کو اس لیے بول رہا ہوں کہ بچے کی ڈیلیوری کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صادق صاحب جو کہ موقع پہ بھی گئے، انہوں نے جا کے کوریج بھی کی وہاں سے. شعیب صاحب مجھے بتائیے گا ایک دم سے کیسے ان کی، آج کل اتنا ٹیکنالوجی کا دور بھی ہے پھر بھی ڈیلیوری کے ٹائم پہ وہ فوت ہو گئی ہیں، کیسے یہ واقعہ ہوا سارا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نظر انسان کو کھا جاتی ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ کپل اتنا جو ہے وہ مشہور تھا اور ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ اتنے کیئرنگ تھے کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لانا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کپڑے وغیرہ، جھولے وغیرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو سسرال تھے وہ بہت زبردست، میں کہتا ہوں فرشتے ہیں. نہیں، یہ جڑواں بچے ہوئے ان کے؟ جی جڑواں بچے ہوئے ہیں. تو بچوں آج سے 2 دن پہلے جو ہے نا وہ بچے پیدا ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو ہے پیاری مریم جو ہے یہ صبح 3 بجے فوت ہوئی ہیں. اچھا، کیسے، مطلب وجہ کیا بدلی؟ اچھا، ہوتا اس طرح ہے کہ اب بچے تو پیدا ہو گئے لیکن وہ کہتے ہیں سیزیرین کے بعد جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے وہ زہر پھیل گیا. پتہ نہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے. وہ ڈاکٹر میڈیکل ایشو تھا اس وجہ سے. اور بچے خیریت سے ہیں؟ جی ہاں، وہ ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ ان کی فیملی تو بہت زیادہ خفا ہوگی. جنازے کے اندر کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، اب آپ یہ کہیں کہ ایک تو یہ ایسی پرسنالٹی تھیں کہ انہوں نے آج تک لوگوں کو سپورٹ ہی کیا. اچھا، کوئی ایک سنگل ویڈیو بھی نہیں ہے جو انہوں نے کسی کے خلاف بنائی ہو. اور یہ خطہ پوٹوہار کی واحد ٹک ٹاکر تھیں. یقین کریں کہ انہوں نے نہ اپنی کوئی جسامت دکھائی یا اس طرح کو ولگیرٹی نہیں تھی ان کے اندر. انہوں نے ایک ان کا ڈائلاگ وائرل ہوا تھا کہ او ماؤں دے بچے ہو. یہ وہاں سے جو ہے نا یہ وائرل ہوئی اور انہوں نے شہرت بہت ہی کم ہی ٹائم کے اندر شہرت کی بلندیوں کو چھوا. اور ان کے مطلب یوٹیوب پہ کام کرتی تھی، ٹک ٹاک کے اوپر کام کرتی تھی. ان کے جو ہسبینڈ تھے یہ اے بی این نیوز کے اندر بھی کام کر کے آئی ہیں یہ. جی ہاں، اے بی این نیوز کے اندر انہوں نے کچھ ٹائم گزارا. 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور بڑی جو ہے وہ ہنس مکھ سی راولپنڈی سے ان کا تعلق؟ ہاں جی، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. چکری روڈ کے ساتھ ہے، صابر آباد ہے، وہاں سے ہے شاید. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا عادل مرشد، وہ بھی راولپنڈی سے تھے، وہ بھی اسی قسم کی ایک شخصیت تھی. سیم ایک ہی خطے کے تھے یہ. اور دونوں پٹوار زبان استعمال کرتے تھے. آپ عادل مرشد صاحب کو دیکھیں، وہ جو ہے نا وہ اصل میں عثمان بھی بات یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں نا، وہ بس اللہ ان کو اپنے پاس ہی بلا لیتا ہے. یہ ایسے لوگ تھے. اب عادل مرشد کا جو کنسیپٹ دیکھیں، وہ کتنے لوگ ان کی ویڈیو دیکھ کے نا وہ اتنے ہنستے تھے اور یہ انہوں نے بھی لوگوں کو ہنسایا ہے. لیکن آج جنازے کے اندر جو المناک چیزیں دیکھنے کو ملی وہاں پر کافی سارے ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، میڈیا اور کافی سارے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. وہ سارے کے سارے بچوں کی طرح رو رہے تھے. آپ جنازے کی فوٹیج میں آپ کو دوں گا، وہ چلائیے گا کہ لوگ گھروں کے باہر جو ہے وہ نکل کے بچے، گلی کے بچے رو رہے تھے. اب میں آپ کو کیا وہ کنسیپٹ، مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب، سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ آتے ہیں اپنی خوشیاں دکھاتے ہیں، میرا خیال ان کو نہیں دکھانی چاہیے اپنے حالات کے بعد. دیکھیں جی، میں آپ کو تو یہی کہوں گا کہ یہ چیز جو آپ دیکھ چکے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نظر جو ہے سر وہ پتھر کو چیر دیتی ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ان کے اونٹ کو گرا دیتی ہے. کیا انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ہمارے جڑواں بچے؟ بالکل، انہوں نے اناؤنس کر دیا. اور یہ کپڑے لے کر جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ دکھایا، جھولا لے کر آئے، یہ رانی کا ہے، یہ راجے کا ہے. مطلب کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ان کا جو کنٹینٹ تھا ولاگنگ تھا، ڈیلی ولاگنگ جو سر یہ ٹک ٹاک بناتے تھے اور ولاگز بھی بناتے تھے. یوٹیوب کے اوپر انہوں نے ولاگ بنانا بھی شروع کر دیے تھے. اگر ایک ولاگر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں دکھائے گا تو پھر وہ کیا دکھائے گا سر؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو چھپانی چاہیے.
ہر چیز کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ دیکھیں, اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. انہوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیوز لگائی ہوئی تھی نا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اگر پریگننٹ ہے تو وہ اگر سامنے آ رہی ہے تو وہ لوگ نیچے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غبارہ کب پھٹے گا, اور یہ ہے اس کی چھوٹی قد کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب اس کو جو ہے وہ طنز و مزاح بنا رہے تھے. اچھا اس نے یہ چیز بھی آ کر سوشل میڈیا پہ بتائی کہ مجھے اللہ نے یہ کیا ہے, میں اب جو ہے وہ خود سے تو ہوں نہیں, یا میرے اندر تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں کہ جو ہے نا میں خود سے یہ کر لوں. سر اس کی ہائٹ چھوٹی تھی. ہائٹ چھوٹی تھی. اچھا اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بتایا جا رہا تھا بہت زیادہ. لیکن وہی جو لوگ آج ان کے اوپر جو ہے وہ ہنستے تھے, آج وہی لوگ رو رہے ہوں گے. اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں عثمان صاحب, لوگ نا انسان کو قبر تک چھوڑ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ قبر میں چلا جاتا نا پھر بیٹھ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا, اور یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں. یہ ساری چیزیں بعد میں رونا دھونا یہ سب فیک ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جس طرح انہوں نے اپنی پریگننسی کا دکھایا, کیا یہ چیزیں دکھانی چاہیے تھی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں نا, اور جس معاشرے کا ہم لوگ حصہ ہیں یا جس مذہب کا ہم لوگ حصہ ہیں وہاں پہ یہ چیزیں تو الاؤ ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس لڑکی کو نا میں شروع سے ہی فالو کر رہا ہوں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہر وقت ہنسی مذاق ہوتی تھی, ٹھیک ہے. ایک نارمل جو لڑکی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, جس کی ہائٹ پوری ہوتی ہے, فزیک ساری پوری ہوتی ہے اس کی, ٹھیک ہے, اس کو اتنی شادی کی خوشی نہیں ہوتی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو چھوٹی قد والی یا اس طرح کی جو مطلب جن کی فزیک تھوڑی پوری نہیں ہوتی, یہ ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے شادی کرنے کا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بچپن سے سنتی آتی ہیں کہ تجھے کون لے گا, تجھے کون لے گا. اب یہ جب سوشل میڈیا پہ آئی, اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اور بڑے کیئرنگ ہیں, وہ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کپل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جیسے ویڈیوز لگانا شروع کی, وہ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی. اب جب ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے انسان کب رکتا ہے, ویوز آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس نے جو کچھ بھی کیا وہ ایکسائٹمنٹ میں آ کے کیا, اور یہی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بعد میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں, پھر نظر کھا جاتی ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ان کے گھر جانا چاہیے؟ سر بالکل جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان سے جا کے بات چیت کرنی چاہیے, ان کے والدین سے بات چیت کرنی چاہیے کہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے, بہت بڑا صدمہ ہے یہ, جو ایک خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بالکل ایسے ہی انسان کے جانے سے اس کا خلا پر نہیں ہوتا, باقی زندگی کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے سر. دیکھیں کسی کے جانے سے نا دنیا نہیں رکتی, بالکل ایسے دنیا چلتی رہتی ہے, بلکہ اس سے بھی ڈبل سپیڈ سے چلتی ہے. بالکل ایسے دنیا ڈبل سپیڈ سے چلتی رہتی ہے. لیکن لوگ جو ہے نا وہ یاد رکھیں گے اس چہرے کو, جنہوں نے لوگوں کو ہنسایا ہے نا, لوگ ان کو یاد لوگ ان کو آخری دم تک یاد رکھیں. کافی ٹائم تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے. ویورز تھوڑی سی میری طبیعت بھی ناساز تھی جس کی وجہ سے میں وہاں پہ جا نہیں سکا. انشاءاللہ کل کوشش کروں گا میں بھی وہاں پہ جانے کی. باقی کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ ان کی مغفرت کریں. ایک ہنسانے والا ایک چہرہ وہ آج ہم میں نہیں رہا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.